وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں ہم جنات سے متعلق کافی اہم معلومات آپ سے بیان کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات شریعت کے مکلف ہوتے ہیں، جنات میں مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ابلیس کے پر پوتے کی توبہ کے متعلق بھی بتایا تھا اور بھی بہت کچھ بتایا تھا۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جنات کی عبادت کے متعلق، کہ جنات عمرہ بھی عطا کرتے ہیں، عبادت الہی بھی بجا لاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے ہے، تو آپ اپنے بچوں کو قریب قریب بٹھا لیں، ان کی توجہ مبذول کرانے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر سلسلے میں ہم ایک سوال پوچھا کرتے ہیں، تو سوال یہ تھا کہ ابلیس کے پر پوتے جن کا واقعہ ہم نے تفصیل سے سنایا تھا۔ اس واقعے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک جن نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک نبی علیہ السلام کا سلام پہنچایا تھا۔ آپ کو بتانا یہ تھا ان نبی علیہ السلام کا نام کیا تھا جن کا سلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن نے پیش کیا۔ اس کا درست جواب دینے والوں کا نام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ جواب یہ تھا کہ ایک جن جو کہ ابلیس کا پرپوتا تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا تھا۔ اس جن نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ یوں عرض کی تھی کہ اے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اگر تجھے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ پیارے مدنی منوں، درست جواب دینے والوں کا نام آپ نے ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آج بھی ہمیں سلسلہ توجہ کے ساتھ دیکھنے، سننے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین کا فرمان دل نشان ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا امتی اگر آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجوں گا، اور جو ایک سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھی نازل کروں گا۔ پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے کیسی فضیلت ہے، تو ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سننے کے بعد درود پاک پڑھنے کی کثرت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی بھی ہم پر زیادہ سے زیادہ نازل ہو۔ ایک مرتبہ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے میرے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہمیں انسانوں میں اچھے برے ہر 2 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں انسان اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، تو پیارے مدنی منوں اسی طرح جنات بھی نیک اور بد، اچھے اور برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جنات کے قول حکایت فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ سب کی؟ ماشاءاللہ۔ تو سماعت فرمائیں، مخلوق کی دو قسمیں ہیں۔ حضرت سیدنا حلیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زندہ، عاقل اور بولنے والی، جو زندہ ہو، عقل بھی رکھتی ہو اور بولتی بھی ہو، تو بولنے والی مخلوق کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 انسان اور نمبر 2 جن، اور ان میں ہر گروہ کی، انسان میں ہر گروہ کی، اسی طرح جن میں ہر گروہ کی پھر دو قسمیں ہیں، نیک اور بد۔ نیک انسانوں کو ابرار کہا جاتا ہے، پھر ابرار جو ہوتے ہیں ان میں رسول بھی ہوتے ہیں اور عام انسان بھی ہوتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے، پھر ان میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ پیارے مدنی منو، حج ایک اہم رکن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے حج کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا اور کس مخلوق نے اس اعلان حج پر لبیک کہا تھا؟ نہیں پتہ؟ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، غور سے سنیں، یاد رکھیں۔ حج کی دعوت ابراہیمی پر جنات نے بھی لبیک کہا۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، غور سے سنیں اور یاد بھی رکھنا ہے۔ تو سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا سعید بن جبیر تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی کی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں میں اعلان حج کرنے کے لیے نکلے اور اعلان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پروردگار نے ایک گھر بنایا ہے، لہذا تم اس کا حج کرو۔ تو آپ کے اس اعلان کو ہر مسلمان جن اور انس، جی ہاں جنات اور انسان دونوں مخلوق نے سنا، اور پتہ ہے سن کر کیا کہا؟ دونوں مخلوق جن اور انس نے سن کر کہا، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ دیکھا آپ نے، جنات نے بھی حج کی دعوت کو قبول کیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنات کے متعلق چند واقعات، جس میں جنات کے طواف کعبہ سے متعلق، جی ہاں جنات بھی طواف کرتے ہیں۔ آئیے توجہ سے سنیں۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد حرام میں موجود تھے کہ ایک سفید اور سیاہ چمکدار رنگ کا سانپ آیا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس آیا، گویا کہ نماز ادا کر رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے سانپ، شاید تم نے عمرے کے ارکان پورے کر لی ہیں، اور اب میں تمہارے بارے میں یہاں کے ناسمجھ لوگوں سے ڈرتا ہوں، کہیں وہ تمہیں مار نہ ڈالے، لہذا تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ گھوما اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضرت سیدنا ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سانپ عراقی دروازے سے داخل ہوا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر حجر اسود کے پاس آیا اور اس کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے جن، اب تو نے اپنا عمرہ ادا کر لیا اور ہمارے بچے تم سے ڈر رہے ہیں، لہذا اب تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جدھر سے وہ آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے، جنات شکل حیت تبدیل کر کے عمرہ بھی کرتے ہیں۔ سانپ کی شکل میں آ کر جنات نے عمرے کی سعادت حاصل کی، عمرہ کس شکل میں ادا کیا؟ سانپ کی شکل میں آ کے۔ اب ہم آپ کو بہت ہی اہم واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں جنات کی عورتوں نے طواف کیا۔ آپ سب بغور سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا چند عورتیں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے تعجب اور حیرانی میں ڈال دیا، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ عورتیں طواف سے فارغ ہوئی تو باہر نکل گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ ان کے پیچھے جاؤں تاکہ میں ان کے گھر دیکھ لوں۔ وہ چلتی رہیں یہاں تک کہ ایک دشوار گزار مشکل ترین گھاٹی میں پہنچی، پھر اس گھاٹی پر چڑھ گئی
میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اس پر چڑھ گیا، پھر وہ اس سے اتری تو میں بھی نیچے اتر گیا، پھر وہ ایک ویران جنگل میں داخل ہوئی تو میں ان کے پیچھے پیچھے اس جنگل میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ معمر کافی عمر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے ابن زبیر، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے ان سے ہی سوال کر دیا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم جنات ہیں۔ میں نے کہا، میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، یعنی وہ مجھے انسان کے سوا کوئی اور مخلوق معلوم ہوئی۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا۔ انہوں نے، جو معمر افراد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، یہ ہماری عورتیں ہیں، یعنی جنات میں سے ہیں۔ اے ابن زبیر، آپ کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا، پکی ہوئی تازہ کھجوریں کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تازہ کھجور کا کہیں نام و نشان نہ تھا، لیکن وہ میرے پاس پکی ہوئی تازہ کھجور لے آئے۔ جب میں کھا چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا، جو باقی بچ گئی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجوریں اٹھائیں اور گھر واپس آ گیا۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، دیکھا آپ نے کہ جنات نیک بھی ہوتے ہیں، عمرہ طواف خانہ کعبہ بھی کرتے ہیں، مزید جانتے ہیں کہ جنات نماز بھی پڑھتے ہیں، خوف خدا سے سرشار بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ جنات بھی مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچے گی، جنات اور انسان اور تمام چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ تم لوگ گھاس پر قضائے حاجت نہ کرو، اس لیے کہ یہ جنات کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رات میں نماز تہجد پڑھے تو اسے چاہیے کہ بلند آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں، اور وہ مسلمان جن جو فضا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوس میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں۔ اور اس شخص کا بلند آواز سے قرات کرنا اس کے اپنے گھر اور اس کے گرد و نواح کے گھروں سے شریر جنوں اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے، جنات بھی تہجد ادا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو تو قرات بلند آواز سے کریں۔ ایسا کرنے سے شریر جنات اور سرکش شیاطین بھاگ جائیں گے۔ مزید اس حوالے سے ایک اور واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا صفوان بن محرز مانی علی رحمۃ اللہ الغنی رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھے تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے والے جنات بھی اٹھتے تھے اور ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ان کی تلاوت قرآن کو سنتے بھی تھے۔ حضرت سیدنا سری علی رحمۃ اللہ القوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یزید رقاشی علی رحمۃ اللہ الہادی سے پوچھا کہ حضرت صفوان علی رحمۃ اللہ الحنان کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت یزید رقاشی علی رحمۃ اللہ الہادی نے جواب دیا کہ جب صفوان علی رحمۃ اللہ الحنان چیخ و پکار کی آواز سنتے تو گھبرا جاتے تو انہیں آواز دی جاتی، اے اللہ کے بندے گھبراؤ مت، کیونکہ ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی وحشت ختم ہو جاتی اور امان ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نا پیارے ایمان افروز واقعات۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ابھی جائیے گا نہیں، ابھی تشریف رکھیں، ابھی تو بہت معلومات باقی ہے، آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہم جانیں گے کہ تلاوت سننے والے جنات کے بارے میں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے
کہ میں جنوں سے ان کے پروردگار عز و جل کے بارے میں تم سے اچھا جواب سنتا ہوں۔ جب بھی میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ کنز ایمان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جنات کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار تیری نعمتوں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو ہم جھٹلائیں، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں۔ حضرت سیدنا خلید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا تھا تو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور بار بار اسی آیت کو دہراتا رہا۔ گھر کے ایک کونے سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا اس آیت کو بار بار کیوں دہراتے ہو؟ تم نے ہمارے 4 جنوں کو قتل کر دیا ہے، اور اس آیت کو دہرانے کی وجہ سے جن اپنے سر بھی آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکے، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے جنات میں اتنا خوف خدا، اللہ اللہ، خوف خدا تو جان لیا، اب عشق کی بات بھی جان لیتے ہیں۔ نیک جنات جو ہوتے ہیں یہ بد مذہبوں کے گھروں پر نہیں رہتے، جی ہاں، ہے نا مزیدار بات؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن شبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا اور اپنا گھر بیچ دیا۔ جب میں نے اس کو خالی کر کے خریدار کے سپرد کر دیا اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنات کو مخاطب کر کے میں نے کہا، اے گھر والوں، ہم تمہارے پڑوسی رہے، تم نے ہمیں اچھا پڑوس مہیا کیا، یعنی جن ہو کر بھی ہمیں تنگ نہیں کیا، ہمیں ستایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، ہم نے تم سے بھلائی ہی دیکھی ہے، اب ہم نے اپنا گھر بیچ دیا ہے اور مکہ مکرمہ منتقل ہو رہے ہیں۔ تو جنات نے جواب دیا، فَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یعنی لہذا تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو گھر میں سے کسی جواب دینے والے نے جواب دیا، اللہ تمہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے بھی تم سے بھلائی ہی دیکھی ہے اور ہم بھی یہاں سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جس نے یہ گھر خریدا ہے وہ رافضی ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں اور مدنی منیوں، دیکھا آپ نے بد مذہب سے نیک جنات بھی دور رہتے ہیں، تو ہمیں بھی بد مذہبوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ایک لاسٹ واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ سے سوال بھی پوچھنا ہے، غور سے سنیں۔ ایک اسلامی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ سندھ کے مشہور بزرگ شاہ عتیق علی رحمت اللہ الکوی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے، اور ان کے چھوٹے بھائی پر جنات کے اثرات تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے صاحب مزار سے کچھ اس طرح سے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں زیادہ دیر حاضر نہیں رہ سکتا، اگر آپ گھر پر ہی علاج کی کوئی ترکیب فرما دیں تو احسان عظیم ہوگا۔ یہ عرض کرنے کے بعد وہ واپس باب المدینہ لوٹ آئے۔ حیرت انگیز طور پر گھر پر ہی ان کے بھائی کا علاج شروع ہو گیا، ان کے چھوٹے بھائی کا علاج گھر پر ہونا شروع ہو گیا، کچھ اس طرح کہ ان کے بھائی پر قابض جن کی کوئی دوسرا جن خوب پٹائی کرتا، جسے غالباً شاہ عتیق رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ جب اس اسلامی بھائی نے معالج جن سے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے اپنا نام عبد الرحمن عطاری بتایا۔ اسلامی بھائی نے حیران ہوتے ہوئے تصدیق کی غرض سے پوچھا، کیا آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ سے بیعت ہیں؟ جن نے کہا، جی ہاں، الحمدللہ عز و جل، میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ اسلامی بھائی نے سوال کیا، تو کیا آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرتے ہیں؟ جن نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جن نے بتایا، الحمدللہ عز و جل، ہزاروں جنات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، وہ بھی اپنے قبیلوں میں انفرادی کوشش کرتے ہیں، ہفتہ وار فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعات میں شرکت بھی فرماتے ہیں، اور مدنی قافلے کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں،
اور اجتماع میں ہمارے بھی باقاعدہ حلقے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسا لگا آج کا سلسلہ؟ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا، کافی اہم معلومات بھی سیکھی ہوں گی۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے مزید اہم معلومات کے ساتھ۔ جانے سے پہلے ہم آپ سے کر رہے ہیں ایک سوال، جس کا دینا ہے آپ سب نے جواب۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہم سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی پوچھتے ہیں، اور درست جواب دینے والوں کا نام مدنی چینل پر دکھایا بھی جاتا ہے۔ تو سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال ہے، ہم نے آپ کو جنات کے عمرہ ادا کرنے سے متعلق 2 واقعات سنائے تھے جس میں جنات نے عمرہ ادا کیا تھا۔ اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ جنات نے کس شکل میں آ کر عمرہ ادا کیا تھا۔ جنات نے کس شکل میں آ کر عمرہ ادا کیا تھا؟ انسان کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، یا اپنی اصلی شکل میں؟ آپ اس سوال کا جواب اسکرین پر موجود اس نمبر اور ہمارے ای میل ایڈریس پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ جلدی جلدی جواب بھیجیں۔ نمبر اور ای میل ایڈریس آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی امان میں رکھنا، شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمانا، ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمانا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا